ولما سقط فی ایدیہم، جب یہ موسیٰ پیغمبر کی قوم بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئی، حضرت موسیٰ اپنے رب سے ملنے کے لیے 30 دن کے لیے گئے تھے، 40 دن لگ گئے۔ ولما سقط، اور یہ بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہوئے، حضرت موسیٰ واپس آئے، انہیں حق بتایا، روکا، پورے وہ معاملات دوسری جگہ بیان کیے گئے، ہم نے ترجمہ کیا، وہاں پر جا کر سنیے۔ اور ان لوگوں نے توبہ کی، سقط فی ایدیہم، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، جو کچھ غلطی شرک و بت پرستی کی تھی اس پر، فی ایدیہم، اور ان کے بت کو لے کر توڑ کر پاش کر دیا گیا، ندی میں، سمندر میں بہا دیا گیا۔ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اس جگہ پر ہم نے بیان کیا، سن لیجئے۔ وَرَأَوْا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھ لیا، انہم قد ضلوا، کہ بچڑے کی پوجا کر کے اس کا پتلا بنا کر وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دعا کیا، لئن لم یرحمنا، اگر ہمارے رب نے رحم نہیں کیا، ویغفر لنا، اس بچڑے کی پوجا کی برائی کو، گناہ کو معاف نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے حضرت آدم نے دعا کی تھی ویسے ہی ملتی جلتی دعا ہے یہ۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان اسفا، ولما رجع، جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، غصے کے اندر، افسوس کے اندر، قال بئس ما خلفتمونی، بہت برا کام کیا تم نے میرے پیچھے، من بعدی، میرے بعد، صرف 40 دنوں کے اندر، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی تمہارے رب کے معاملے میں؟ میں اللہ سے ملنے گیا تھا، گیان ایمان کی باتیں لانے گیا تھا، ادھر سامری نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ہلاک ہو گئے، اب میں تمہیں تمہارے سچے خدا کی طرف لاتا ہوں، یہ ہے بچڑا جو بنایا، یہ تمہارا سچا خدا ہے، اور آدھے سے زیادہ قوم اس کے اندر لگ گئی۔ اعجلتم، کیا یہ جلدی کی تم نے، امر ربکم، اپنے رب کے معاملے میں، سچا مالک کون، اس کے معاملے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اللہ نے جو دونوں ہاتھ میں تختیاں لے کر آ رہے تھے، پتھر پر فرشتوں کی لکھی ہوئی دونوں تختیوں کو بڑے ادب اور احترام سے، بڑے شوق سے لینے کے لیے 10 دن پہلے پہنچ گئے تھے، اور لے کر پہاڑ سے اترتے ہوئے بڑے سنبھال کر، اتنے طاقتور تھے، دونوں پتھر پہ لکھی ہوئی بے شمار تختیوں کو لے کر آ رہے تھے کہ بس اب اس پر چلنا ہے، اسے بتانا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس گیان کی، ایمان کی باتوں کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، حفظ کرنا ہے، یاد کرانا ہے، پہنچانا ہے، اس کی دراست، اس کی ٹیچنگ، لرننگ، سب کچھ کرنا ہے، اور دونوں ہاتھوں میں تختیاں لے کر آ رہے تھے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اپنی قوم کو دیکھا بچڑی کی پوجا کر رہی ہے، اعتکاف، رکوع، سجدہ کر رہی ہے، اسے خدا مان لی ہے، دعا کر رہی، رو رہی، آنسو بہا رہی اس بچڑے کے پتلے کے آگے، اور اس میں سے آواز نکل رہی، لہو خوار، بئس ما خلفتمونی، بہت برا کیا میرے بعد، من بعدی اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے معاملے میں تم نے جلدی کی اور غلط چیز کو اپنا رب سمجھ لیا، بنا لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ان تختیوں کو آپ نے پھینک دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کو پکڑ لیے، يَجُرُّهُ، اور غصے میں تیز سے ہلانے لگے۔ قَالَ ابْنَ اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم، یہ دیکھو قوم کیا کر رہی ہے، استضعفونی وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، حضرت ہارون نے کہا، حضرت ہارون نے کہا، اے موسیٰ پیغمبر، ان القوم، یہ جو قوم بچڑی کی پوجا کر رہی ہے، استضعفونی، میں نے خوب سمجھایا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اتنا سمجھایا کہ کچھ لوگ مان لیے، کچھ لوگ نہیں مانتے، 2 دھڑے اور 2 گروپ بن جاتے، اس 2 دھڑے اور گروپ بننے کی بجائے، تفرقہ ہونے کی بجائے، 2 جماعتیں، 2 فرقہ ہونے کی بجائے، 2 الگ الگ مسلک چلنے کے راہ نکلنے کی بجائے، میں نے ایک ہی پر ان کو رہنے دیا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ایک کو لے کے الگ ہو جاتا، ایک مانتے نہیں مانتے، پھر وہ تمہاری بھی نہیں مانتے، اس لیے میں جمع کر کے سب کو ایک پر لے کر رہا، میں نے تفرقہ بازی، فرقہ، مسلک، دھڑے، گروپ، جماعت الگ نہیں کیا، سب کو ایک ساتھ رہنے دیا اور تمہارے آنے کا انتظار کیا۔ ان القوم استضعفونی، قوم مجھے کمزور سمجھ لی، میری باتیں نہیں مان رہی تھی، میں ہلکا پڑ گیا، میں سمجھا کر تھک گیا۔ وقادوا یقتلوننی، اگر بہت سختی کرتا تو قریب تک مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، آج
ان شرک و کفر و بت پرستی کرنے والے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو۔ اے موسیٰ پیغمبر، آؤ مل کر انہیں پھر سے روکتے ہیں۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے تم مت سمجھو کہ میں ان کے ساتھ دل سے، عقیدے سے اور ان کی باتوں کو، ان کے عمل کو صحیح مان لیا، ایسا مت سمجھو، میں ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، اور جن لوگوں نے، گیانی ایمانی بندوں نے ان کو بچھڑے کی پوجا سے بچایا، ان کو معاف کر دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اپنی رحمت میں تو ہمیں داخل کر۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ